سجدہ اطمینان سے ہو. پھر عام طور پر ہم اتحیات میں جب سنت نفل میں ہوں، فرضوں میں تو امام کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، تو ہم صرف ایک دعا پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں. دعا کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ اتحیات کا آخر ہے. سلام پھیرنے کے بعد ایسا جیسے لائن کٹ جائے. ایک مثال ہے، ورنہ اللہ کے ساتھ لائن کٹتی کوئی نہیں، لیکن نماز کے اندر بندہ اور رب بالکل ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں. حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی. اللہ اور بندے کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی. تو سلام پھیرنے سے پہلے جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے اس دعا سے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جائے. تو جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں ان کو آپ سلام پھیرنے سے پہلے مانگنے کی عادت بنائیں، ایک ہو، دو ہو، تین ہو. باقی چونکہ دعا کیفیت کا نام ہے نہ کہ الفاظ کا، تو جب کیفیت بن جاتی ہے پھر اردو، پشتو، عربی سب برابر رہتا ہے. اور کیفیت میں بولنا بھی ضروری نہیں، چونکہ دعا ایک فریاد ہے اور فریاد کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، ایک درد بھری آواز ہوتی ہے جو اللہ کے عرش کو جاتی ہے تو ہلا دیتی. ورنہ گونگے تو مانگ ہی نہ سکیں، ہوں گے تو مانگ ہی نہ سکیں. دعا ایک کیفیت کا نام، جس مرد عورت پہ آ جائے، جہاں آ جائے، عرفات میں آ جائے، مینا میں آ جائے، مزدلفہ میں آ جائے، یہاں آ جائے، بلڈنگ میں آ جائے، بیت اللہ میں آ جائے، وہ وقت دعا کی قبولیت کا کہ عرش کے دروازے اب کھل چکے. لیکن ہم جو رسمی طور پہ مانگتے ہیں یہ بھی نفع سے انشاءاللہ خالی نہیں. لیکن دعا کی اصل جو روح ہے وہ کیفیت ہے، فقر والی، سوال والی اور آہوزاری والی، جس کے بھی ہو جائے. اور سبحان اللہ، اللہ پہ صدقے جائیں. اللہ کو پتا تھا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے اور مانگنا سب نے اسی سے، تو اس نے یہ نہیں کہا تقوی ہوگا تو دعا قبول کروں گا، نمازیں پڑھو گے تو دعا قبول کروں گا. کہا ایک کام کر لو قبول کر لوں گا، ایک جو بھی کر لو، بے نمازی کر لے، نمازی کر لے. امن یجیب المضطر اذا دعا، بے قرار ہو کے مانگو قبول ہو جائے، بے قرار ہو کے مانگو قبول، جو مرضی جیسا بھی ہے. اس کو پتا ہے میرے وقلیل من عبادی الشکور، انہوں نے خود کہا تھوڑے بندے میرے شکر گزار ہوتے. لیکن دعا کی قبولیت کے کبھی تم تھوڑا سا رو کے دکھا دو، بس کام ہو جائے گا، تمہارا کام بن جائے گا. تو نماز کو اطمینان سے پڑھا جائے، تلاوت کے لیے وقت نکالا جائے. اب ہم ایک معاشرہ، ایک ماحول اور ایک خاندان بن چکے ہیں، تو کوئی اونچ نیچ ہو تو برداشت کیا جائے، کوئی کمی بیشی ہو چپ کر جائیں، سہ جائیں، پی جائیں. اس کو مینا میں بڑے غصے ہو رہے ہوتے ہیں، میرا بستر ٹھیک نہیں، میری جگہ ٹھیک نہیں. تو یہ چیزیں پیش آنے والی ہوتی ہیں. جب ہوٹل جاتے ہیں، میرا کمرہ ٹھیک نہیں، مجھے ادھر دے دیا، اس کو ادھر دے دیا. تو اگر ان سب چیزوں کو ہم برداشت کر کے گزر جائیں گے انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا. ہمارا یہ سفر بہت قیمتی سفر بنے گا. تو اب ہم ایک خاندان ہیں، آپس میں کوئی کسی سے اونچ نیچ ہو جائے تو دوسرا اس کو برداشت کر لے، اس کو سہ جائے، درگزر کر جائے، معاف کر دے، الٹا اس سے معافی مانگ لے، بھائی میں آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنا، مجھے معاف کر دو. تو انشاءاللہ اللہ کو یہ بات بہت پسند آئے گی، بہت پسند آئے گی. حج کی پہلی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی توبہ پر. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہاں سارے گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ. اور میرے اللہ بھی کہتا ہے اتنے لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے درختوں کے پتے، اتنے لے کر آؤ، ساری معاف کر دوں گا. توبہ کرو، ساری معاف کر دوں گا. شیطان سب سے زیادہ حقیر ہوتا ہے عرفات کے دن، اس سے زیادہ حقیر اور کہیں نہیں ہوتا. اور اگر ہو جائے تو پھر توبہ کر لو، جب ہو توبہ کرو، جب ہو توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا. گناہ پہ باقی رہنا ہلاکت ہے. گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ باقی رہنا ہلاکت. اور گناہ ہو جانے پر توبہ کریں گے تو اللہ سب معاف فرمائے گا. تو دوسرا ہم سے کہتا ہے کبیرہ گناہوں سے بچ. اچھا، ایک گناہ ایسا ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، لیکن وہ بھی اللہ کی نظروں سے آدمی کو اتنا ہی گراتا ہے جتنا زنا، شراب، جوا گراتا.
وہ ہے کسی کو حقیر جاننا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کی کسی برائی کی وجہ سے یا اس کسی بھی وجہ سے کسی کو حقیر جاننا۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں 4 راستوں سے حملہ کروں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، اور تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا، کوئی تجھ تک آئے گا۔ آگے سے آنے کا مفسرین نے کیا مطلب بتایا کہ آگے آخرت ہے، ان سے کہوں گا آخرت ہے ہی کوئی نہیں، تو ایک بہت بڑا طبقہ میری بات مان جائے گا، جن پر یہ وار خطا ہو جائے گا ان کو پیچھے سے پکڑوں گا۔ پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ پیچھے دنیا ہے، ان سے کہوں ہاں آخرت واقعی بہت بڑی چیز ہے، جنت بھی ہے جہنم ہے، پر یہ دنیا بھی تو ہے، ان کو دنیا کے چکروں میں ایسا پھنساؤں گا نہ جنت کے طلبگار ہوں گے نہ جہنم سے خوف زدہ ہوں گے۔ ان شمائلہم، الٹے ہاتھ سے آنے کا کیا مطلب ہے کہ ادھر سارے گناہوں کا رجسٹر ہے، تو شراب میں، زنا میں، جوئے میں، چوری میں، ڈاکے میں، جھوٹ میں، سود میں، ہیرا پھیری میں، ان چیزوں میں پھنساؤں گا۔ رائٹ سائڈ سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو میں نے بعد میں بیان کیا کہ آخری چیز رائٹ سائڈ سے آنے کا مطلب یہ ہے، جو علماء تفسیریں لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہ آخرت سے غافل ہوں گے، نہ دنیا میں پھنسیں گے اور نہ کبیرہ گناہوں میں پھنسیں گے، تو شیطان ان کو چھوڑ دے گا نہیں۔ انیمان ہے، شیطان ان میں نیکی کا تکبر پیدا کرے گا اور گناہگار لوگوں کی حقارت دل میں پیدا کرے گا۔ 96 میں ہم نے نا فلمی اداکارائن ان میں ہماری جماعت کو حکم ملا، ہم نے ان میں کام شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے نتیجے دیے۔ تو ایک لڑکی ڈانسر تھی، وہ حج کے لیے تیار ہو گئی، وہ ہمارے ساتھ اس نے حج کیا۔ تو عرفات میں ہم پہنچے تو وہاں وہ میٹرس چھوٹے چھوٹے وہ بچھے ہوتے ہیں، چٹائیاں بچھی ہوتی ہیں نا، وہ اس نے بچھائی ہوتی ہیں، معلم نے بچھائی ہوتی، اس کی فوم کی چھوٹی چھوٹی۔ تو وہ لڑکی بھی جا کر ایک اس میٹرس پر بیٹھی، تو وہاں پہلے سے چند خواتین بیٹھی تھی، انہوں نے اس کو اتنا ذلیل اور بےعزت کیا کہ تیری جرت کیسے ہو یہاں بیٹھنے کی، اٹھ جا یہاں سے، تو کنجری، تو طوائف، تو یہ تو وہ۔ اس بیچاری کا سارا حج انہوں نے برباد کر دیا، اس کا رو 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 برا حال ہو گیا۔ کتنے دن پھر مجھے لگے اس کو تسلی دینے، سمجھانے کہ ہم تو آتے یہاں اس لیے ہیں کہ اللہ معاف کرے، یہاں کون سا اللہ تعالیٰ نے بیریئر لگایا ہوا ہے کہ صرف نیک یہاں تو آنا ہی بدکاروں نے اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے۔ تو یہ میں ان ایمانہم کے بتا رہا ہوں کہ جو مرد عورت کسی طرح شیطان کے قابو میں نہیں آتے ہیں تو ان کو یہاں سے مار دیتا ہے، اوروں کی حقارت، اوروں کی کمی اور ان سے نفرت، یہ آدمی کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی طرف عام طور پہ بھائیو توجہ نہیں۔ یہ سود خور ہے، یہ حرامی ہے، یہ فلانا ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ شراب کے اڈے چلاتا ہے، یہ جوئے کے اڈے چلاتا ہے۔ کیا پتا کل توبہ کر لے اور میں کسی بات پہ پکڑا جاؤں، الٹا ہو جاؤں۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستیاں جنہوں نے اکبر کے دین الہی کے رد میں ایک بہت خوبصورت محنت کی جس سے وہ مٹ گیا، تو ان کے خطوط ہمارے استاد پڑھ رہے تھے فارسی میں، تو اس میں تو اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی برا سمجھو۔ تو میں نے استاد جی سے پوچھا اس کا کیا مطلب کہ اپنے آپ کو کافر سے بھی برا سمجھو؟ تو استاد محترم نے فرمایا انجام کے اعتبار سے کہ آج یہ کافر ہے، ممکن ہے کل اللہ اس کو ایمان دے دے، اور آج یہ مسلمان ہے، ممکن ہے کل اس کا ایمان سلب ہو جائے، تو اس لیے ہر وقت یہ کیفیت ہو میں سب سے برا ہوں، مجھ سے سارے ہی اچھے ہیں۔ وہ ابوبکر شبلی والی بات کہ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ میں سب سے برا انسان ہوں۔ بھائیو بہنوں، یہ ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اللہ کے واسطے کبھی کسی کی کمی کی وجہ سے اسے حقیر نہ جانیں، نہ کوئی ایسا بولیں جس سے اس کی حقارت یا اس کی توہین یا تذلیل ہو۔ ہر بندہ میرے اللہ کی صنعت اور کاریگری ہے۔ میرے ہاتھ کی بنی چیز کو آپ برا کہو گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ یونس علیہ السلام جلدی چلے گئے نا، عذاب آ رہا اور چلے گئے، وہ تو انہوں نے توبہ کر لی۔ جب اللہ نے مچھلی سے نکالا اور تھوڑا کرا کے بھیجا تو راستے میں کمہار گھڑے بنا رہا تھا، گھڑے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یونس اس سے کہو یہ 2-4 گھڑے توڑ دے۔ تو یونس علیہ السلام نے اسے کہا ارے بھائی یہ تو 2-4 گھڑے توڑ دے۔ وہ کہنے لگا واہ، اپنے ہاتھوں سے بنا کے توڑ دوں، کیسی بات کرتے ہو؟ کہ اللہ یہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا یونس تو مجھ سے میرے ہاتھوں کے بندے مروانا چاہتا تھا، میرے ہاتھوں کے بنے ہوئے بندوں کو تو عذاب سنا کے چلا گیا، میں تو رحمت ہی رحمت ہوں، رحمت ہی رحمت۔ بھائیو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے کسی کے حقارت کو دل میں نہ جگہ دینا، بہت خوفناک چیز ہے۔ یہ شراب زنا سے زیادہ خوفناک چیز ہے، چونکہ شراب پینے والا کہتا ہے گناہگار۔